وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام السنة كلها، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات، میں نے سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ اور سورۃ الحجر سے آخری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اس وقت آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ آیات کریمہ کا مطلب یہ ہے، اور چاہیے کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کی گنتی کے روزے جو ہیں 30 ہیں یا ایک کم 30 ہیں وہ پورے کرو، اور پورا کر لینے کے بعد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں یہ توفیق میسر ہوئی کہ تم نے اللہ کا مقرر کردہ ایک فریضہ ادا کیا، اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے رمضان المبارک کے بعد۔ اور یہ تکبیر اور یہ بڑائی بھی اس طریقے سے بیان کرو جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا ہے، اپنے پاس سے کوئی طریقہ ایجاد نہ کرو۔ تو اس کی دو تفسیریں ہیں علی ما ہداکم۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ان نعمتوں پر، اس توفیق پر جو اللہ نے تمہیں گزشتہ مہینے میں اعمال صالحہ کی عطا فرمائی، اس پر تم اللہ کی تکبیر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ شکر کا طریقہ بھی وہ ہو جو خود اللہ نے آپ کو بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اپنے پاس سے کوئی شکر ادا کرنے کا طریقہ ایجاد مت کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ اس عبادت کے پورا کرنے اور اللہ کی تکبیر کرنے پر تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو،
عبادت کی انجام دہی کی توفیق اللہ نہ دیتے تو تم کیسے کرتے؟ اور اس کے بعد اللہ اپنی تکبیر بیان کرنے کی توفیق نہ دیتے تو تم کیا کرتے؟ یہ مستقل یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری آیہ کریمہ جو سورۃ الحجر سے تلاوت کی ہیں وہ یہ کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی ہے، اور یہ کہ تسلی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں جو آپ کے مخالفین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ دکھیا ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے یہ ایسا ہوتا ہے، لہٰذا اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ کا جب دل دکھے مخالفین کی مخالفانہ پروپیگنڈا سے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھیں۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں سے ہو جائے۔ اور دوسری بات وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور دیکھیے کہ عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس وقت تک اللہ کی بندگی مسلسل کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی چیز یعنی موت آ جائے، تو موت کے آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جس کے راوی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ثم اتبعوا ستا من شوال، اور پھر اس کے پیچھے 6 روزے شوال کے مہینے کے رکھے، یعنی اس مہینے کے جو ابھی چل رہا ہے، تو کانا کمن صام الدہر یا سنۃ کلھا، یہ ایسا ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے، یعنی جو آدمی ہر سال رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ 6 شوال کے، تو یہ جیسے کہ زندگی بھر روزے رکھے، یا دوسرے لفظوں میں جیسے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، تو یوں تو سال بھر کے روزے ہوئے، لیکن ہر سال جب یہ عمل دہرائے گا تو یہ زندگی بھر کے روزے بن جائیں گے۔ تو کتنا آسان طریقہ ہے پوری زندگی روزوں میں بسر کرنے کا، کہ وہی صرف یہ ہے کہ 35 یا 36 روزے رکھ لیں سال میں۔ اگر مہینہ 29 کا ہے جی تو 35 بن جائیں گے 6 شوال کے ملا کر، مہینہ 30 کا ہوا تو 36 بن جائیں گے بس۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے، اور مسلم شریف صحیحین میں سے ایک کتاب ہے، یعنی حدیث کی 2 سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اصح الاسناد جو کتابیں بخاری اور مسلم، تو یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں ائمہ اسلام کے مختلف اقوال ہیں۔ جمہور اہل علم کا قول تو یہی ہے کہ 6 روزے شوال کے یہ مستحب ہے، یعنی رکھ لیے تو ثواب ہوگا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ بعض اہل علم سے جو یہ روایت ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ 6 روزے رکھے جائیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان روزوں کو یعنی ایسی حیثیت نہ دی جائے کہ لوگ اس کو فرض سمجھیں، بس، یعنی نفلی ہونے میں ان کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے،
لیکن بسا اوقات لوگ نفلی عبادت کو فرض عبادت کا درجہ دے لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں یہ نفل ہے۔ اب یہ کہ یہ 6 روزے کیسے رکھے جائیں، تو اس میں بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 6 روزے عید کے بعد متصل رکھ لینے چاہیے، یعنی عید کے دوسرے دن سے ہی سٹارٹ کر لینے چاہیے، اور پھر یہ کہ وہ مسلسل 6 روزے رکھے جائیں، بیچ میں وقفہ نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد اسی کے قائل ہیں، اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ اس میں تتابع کا لفظ یعنی تسلسل کا لفظ ہے۔ لیکن بعض دوسرے اہل علم فرماتے ہیں کہ نہیں، 6 روزے شوال کے مہینے میں پورے کرنے ہیں، چاہے وہ عید سے متصل بعد میں رکھے جائیں اور چاہے وہ مسلسل رکھے جائیں یا وقفے سے رکھے جائیں، ایک ایک دو دو کر کے رکھے جائیں، لیکن اس مہینے میں وہ پورے ہو جانے چاہیے۔ یہ زیادہ سہولت والی بات ہے۔ اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ عید کے متصل بعد نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 کا روزہ سنت ہے، نفل ہے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو 3 روزے ایام 20 سے پہلے یا 3 ایام 20 کے بعد رکھ لیں، اور بیچ میں 3 ایام 20 کے بھی آ جائیں گے۔ تو گویا یہ بات اہل علم کا قول ہے۔ تو یہ بھی افضلیت کی بات ہے، یہ نہیں کہ ایسا نہ کرنے سے وہ روزہ نہیں ہوگا، یعنی بہتر یہ ہے کہ 13، 14، 15 کے روزے بھی اس کے اندر آ جائیں۔ تو وہ یہ کہ 3 پہلے رکھ لیں، 3 ایام 20 کے، یا 3 ایام 20 کے رکھنے کے بعد 3 اور نفل رکھ لیں، 6 ہو جائیں گے۔ لیکن اس بات پر تو تقریباً اتفاق ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں یہ روزے مکمل ہو جانے چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اہل خانہ سے فرمایا کرتی تھی، گھر والوں سے فرمایا کرتی تھی کہ اگر کسی کا رمضان کا روزہ رہ گیا ہے تو اسے عید کے فوراً بعد وہ روزہ رکھ لینا چاہیے، 1، 2، 3 جتنے بھی رہ گئے کسی مجبوری سے۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عید کے متصل بعد قضائے رمضان کا روزہ رکھا جائے گا تو ہے تو یہ قضا، لیکن ثواب اس کو ادا کا ہی ملے گا، ثواب اس کو ادا کا ہی ملے گا، جیسے کہ اس کا روزہ چھوٹا نہیں، جیسے کہ اس نے رمضان ہی میں رکھا، تو ثواب کے لحاظ سے۔ اسی طرح اور کئی اہل علم یعنی متصل عید کے متصل بعد روزہ رکھنے کو بہتر خیال کیا کرتے تھے۔ بہرحال 6 روزے شوال کے مہینے میں یہ ایک نفل عبادت ہے، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب ان 6 روزے رکھنے سے پورے رمضان کے ساتھ ملا کر پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے بڑے محبوب صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بڑی عمدہ اور جید ہے، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ کے اس قانون کے مطابق کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا دیتے ہیں، تو 1 مہینوں کا اجر و ثواب 10 مہینوں کے برابر ہوگا، 1 مہینوں کے روزوں کا برابر 10 مہینوں کا، اور
اس کے بعد 6 روزے جب شوال میں رکھ لیا جائے تو 2 مہینوں کا ثواب اس کا ہو جائے گا. تو یہ 10 اور 2 یہ 12 مہینے کا ثواب ہو جائے گا. یعنی رمضان کے ساتھ شوال کے روزے ملانے کا. یہ بالکل صحیح مستند حدیث ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون تو اللہ کا ہر عبادت میں ہر نیکی میں جاری ہے، تو پھر شوال کے 6 مہینوں کی تخصیص کیوں؟ اگر شوال کے بعد ذی القعدہ میں 6 رکھ لیے جائیں تب بھی بات وہی ہوگی، اور اگر ذی الحجہ میں محرم میں رکھ لیے جائیں یا کسی اور مہینے میں 6 رکھ لیں رمضان کے علاوہ تو بھی بات تو وہی ہو جائے گی. تو اس کی تخصیص کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا اہل علم نے کہ اس کی تخصیص یہ ایک تو یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص شوال کے 6 روزوں کا ذکر کیا ہے اور مطلقاً 6 روزوں کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کسی مہینے میں بھی رکھ لیں. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے جو حضور نے یہ فرمایا اس کی وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ نفلی روزے نفلی ہونے کے باوجود آپس میں فرق مراتب رکھتے ہیں. سارے نفلی روزوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں بلکہ کم و بیش. جیسے کہ نفلی نمازیں ساری کی ساری برابر نہیں، نفلی نمازوں میں بھی درجہ بندی ہے. وہ نفل نماز جو کسی فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کی جائے اس کا مقام ان نوافل سے زیادہ ہے جو کسی فرض سے آگے پیچھے نہیں ادا کیے جاتے بلکہ الگ ادا کیے جاتے ہیں. جیسے اشراق کی نماز، چاش کی نماز، تہجد کی نماز یا اور نوافل. اور جو فرضوں سے آگے پیچھے جیسے زور سے پہلے 4 فرض، زور کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، کہ جن 12 رکعات نفل کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ فرمایا کہ جس نے پابندی سے یہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھی، 4 زور سے پہلے، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12. جس نے پابندی سے یہ 12 رکعتیں پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتے ہیں ان نفلی نمازوں پر، روزانہ 12 رکعت پر ایک گھر. یہ بات دوسروں کے لیے نہیں فرمائی، باقی نوافل کا اپنا اپنا ثواب ہے، لیکن ان 12 رکعت کے لیے مجموعی طور پر یہ ثواب آپ نے ارشاد فرمایا. ایک اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو نوافل فرضوں سے آگے پیچھے ہیں یہ باقی نوافل سے مرتبے کے لحاظ سے زیادہ بلند ہیں اور ان کا مقام فرضوں جیسا ہے. فرضوں جس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ بھی نفل ہے، لیکن ان سنت موقدہ نوافل کا ثواب باقی جو سنت زوائد ہیں جن کو نفل ہی کہتے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک اصطلاح ہے، فرضوں کے علاوہ ہر نماز نفل ہے، لیکن کچھ نفل کو موقت کہتے ہیں، کچھ کو غیر موقت. جو غیر موقت ہے ہم اس کو نفل کہتے ہیں، جو موقت ہوں ان کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. تو جو سنت موقدہ کا اجر و ثواب ہے وہ سنت غیر موقدہ سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت موقدہ جو ہیں یعنی فرضوں سے آگے پیچھے جو نفل ہیں، فرضوں میں اگر کسی قسم کی کمی بیشی رہ گئی تو اس کی تکمیل ان نفلوں سے کی جاتی ہے، اس کمی کو ان نفلوں سے پورا کیا جاتا ہے. جیسے کہ متعدد احادیث میں یہ بات آ چکی ہے، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حساب عبادات کے سلسلے میں نماز کا لے گا. یعنی ہر چیز کا عبادت کا یہاں سے شروعات ہوگی نا حساب کتاب میں، تو جہاں عبادتوں کے حساب کتاب کی بات آ گئی تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا،
پھر اس کے بعد روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر عبادات کا۔ فرماتے ہیں کہ جس کی نمازیں کامل اور مکمل ہوئی تو وہ بالکل کامیاب ہو گیا، فقط فاز وانجح، کامیاب ہو گیا، نجات پا لی۔ اور جس کی نمازوں میں کچھ کمی بیشی رہ گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کیا میرے بندے کی نفلی عبادات کچھ ہیں، فرضوں کے علاوہ کوئی نفلی کام بھی کیے ہیں؟ تو فرشتے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے لیکن ایک ضابطہ ہے، ضابطے کی کارروائی ہوگی۔ تو فرشتے کہ ہاں جی انہوں نے فرضوں سے آگے پیچھے نفل بھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو فرضوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے نا، ان نفلوں سے پورا کرو۔ تو یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ فرائض کے لیے مکمل ہیں، ان کو کامل کرنے والے، جو کمی بیشی رہ جائیں گی اس سے وہ پورا کر دیا جائے گا، کمی بیشی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد روزوں کو دیکھیں گے کہ روزے سب ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں، نہیں ٹھیک تو فرمایا روزوں سے آگے پیچھے کوئی نفلی روزے بھی رکھیں رمضان سے، اگر رکھیں تو ان روزوں کو ان کے ذریعے سے فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو پوری کرو۔ پھر اس طرح زکوٰۃ کا نمبر آئے گا، زکوٰۃ ٹھیک ادا کی ہے تو صحیح، اگر اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو فرمائیں کہ کوئی نفلی صدقہ بھی دیتا رہا ہے کہ نہیں، اگر دیتا رہا ہے تو ان صدقات سے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے۔ پھر ایسے ہی حج کا معاملہ آئے گا کہ حج اگر ایک ہی زندگی میں فرض ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے تو بس، لیکن اس میں بھی کمی کوتاہی ہے تو فرمائیں گے آگے پیچھے کوئی نفلی حج بھی کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو اس کمی کو اس سے پورا کر دیا جائے۔ تو بہرحال فرض عبادت سے آگے پیچھے جو نفلی عبادت ہے یہ مکمل اور متمم ہے فرائض کے لیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت کے اندر جو کمی بیشی ہے نا وہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ کسی نے اگر کوئی فرض سرے سے ادا ہی نہیں کیا تو نفل اس کے قائم مقام بن جائے گے، ایسا نہیں۔ یعنی فرض کری ایک نماز زندگی میں چھوٹ گئی، نہیں پڑھی تو ساری زندگی کے نفل اس کی جگہ قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ یہ تو نماز کے اندر کچھ پڑھنے میں غلطی ہو گئی، کوئی خشوع خضوع نہیں رہا، خیالات آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، تو ان نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن سرے سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھا، سرے سے کسی سال کی عبادت نہیں، زکوٰۃ نہیں دی تو پھر نفلی عبادت اس کا قائم مقام نہیں بن سکتی۔ تو چونکہ وہ نوافل جو فرضوں سے آگے پیچھے ہیں ان سے فرضوں کی تکمیل ہوتی ہے، تو وہ اگرچہ پڑھنے کے لحاظ سے نفل ہیں لیکن ثواب کے لحاظ سے وہ فرض کا ثواب رکھتے ہیں، جبھی تو اس سے فرض کی تکمیل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے اسی قاعدے سے رمضان سے پہلے شعبان کے روزے، رمضان کے بعد شوال کے روزے، ان کی حیثیت سنت موقدہ جیسی ہے، اگرچہ یہ سنت موقدہ ہے نہیں لیکن ان کی حیثیت سنت موقدہ جیسی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو شعبان اور شوال کے روزوں سے اس کی تکمیل کی جائے گی، باقی روزوں سے نہیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ شوال کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر سال بھر کے روزوں کے ثواب کا کہا، یعنی سال بھر کے روزے جو فرض آدمی رکھتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان 6 روزوں سے فرض روزوں کا ثواب ملے گا۔ روزے نفل ہوں گے لیکن ان کا ثواب 2 مہینے کے فرض روزوں کے برابر ہوگا۔ جیسے اس نے سال بھر فرض روزے رکھے تو 6 مہینے 10 مہینے رمضان کے روزے، 2 مہینے کے شوال کے روزے، تو وہ تو ہیں ہی فرض ہے نا، تو 10 مہینے فرض روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نفل ہیں پر 2 مہینے فرض روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ان روزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے بنسبت دوسرے نفلی روزوں کے۔ دوسری وجہ شوال کے روزوں کی اہمیت کی یہ بھی ہے
کہ یہ روزے جو شوال میں رکھے جاتے ہیں یہ رمضان المبارک کے روزوں کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھیے ویسے ہمیں پتہ نہیں نا ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پتہ یہ ہے کہ جیسے یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جس نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، دوسری نیکی آدمی کر لے، تو یہ پہلی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی آپ قطعی اور یقینی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا، جبھی تو اس نیکی کی آپ کو توفیق ملی۔ اگر اللہ اس کو قبول نہ کرتے تو اس دوسری نیکی کی توفیق نہ ملتی۔ تو شوال کے روزے یہ گویا رمضان المبارک کے روزوں کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی ایک علامت ہے، جس طریقے سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اگر اس نیکی کی دوبارہ توفیق نہ ملے تو یہ ایک نشانی ہے اس کے قبول نہ ہونے کی، کہ پہلی نیکی چونکہ قبول نہیں ہوئی اس لیے اللہ نے دوسری کی توفیق نہیں دی۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو شوال کے روزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ نے قبول کر لیے، اس لیے اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی نماز کے بعد آپ کو نفل نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے جس کا مطلب پہلی نماز آپ کی قبول ہوگی۔ کسی حج کے بعد دوسرے حج کی توفیق ہوگی، اس کا مطلب کہ پہلا حج قبول ہو گیا۔ اور کسی زکوٰۃ کے بعد صدقہ دینے کی توفیق ہوگی تو معلوم کہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ تو نیکی کے بعد نیکی کی توفیق پہلی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تیسری بات شوال کے روزوں کی اہمیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا رمضان المبارک کے روزے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں کی مغفرت یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ کسی بندے کے گناہ اللہ معاف فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان اور بڑا انعام ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام اور احسان ہو تو اس انعام اور احسان کا شکر واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ نعمت اللہ بدن میں عطا فرمائے، بدنی نعمت ہو، چاہے وہ مالی نعمت ہو، چاہے وہ عزت کی نعمت ہو، یا کسی قسم کی بھی نعمت اللہ کسی بندے کو کسی وقت عطا فرما دیں تو اس نعمت کا شکر واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کے روزوں سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو گناہوں کی معافی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں شکر واجب ہے کہ ہم کچھ اور روزے رکھیں۔ یہ پہلے روزوں سے اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں، خدا کا شکر ہے، تو اب عملی طور پہ اس شکر کا اظہار ایسا کریں کہ اس کے بعد کچھ اور روزے رکھیں۔ تو گویا شوال کے روزے رمضان المبارک کے روزوں سے جو گناہ معاف ہوئے ہیں اس معافی کا شکرانہ ہیں۔ جیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، گرمی میں سردی میں، اور گرمی سردی میں پورا وضو بھی کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات سردی میں بہت ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، اس زمانے میں پانی گرم کرنے کے اسباب بھی نہیں تھے، تو سردیوں میں سخت ٹھنڈا پانی، اور پورے ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کے تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھو، 3 دفعہ کلی کرو، تو اس کی وجہ سے
سردی سے پاؤں ٹھٹر جاتے تھے اور پاؤں پھٹ بھی جاتے تھے سردی کی وجہ سے، اور پھر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام بھی کرتے تھے، کئی صورتیں آپ ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، 5 6 سپارے ایک ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، تو طویل قیام سے بھی قدم سوج جاتے تھے، ٹھنڈے پانی سے پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ اس پر دیکھنے والے حضرات کو ترس ہوتا، اور صحابہ آپ سے فرماتے، حضرت عائشہ بھی آپ سے فرماتی تھی کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں ویسے ہی معاف کر دی ہیں، یعنی آپ تو ہیں ہی بے خطا اور بے قصور، بے گناہ، پھر بھی اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، تو پھر تھوڑی سی عبادت بھی بس کرتی، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، یہی تو وجہ ہے کہ میں زیادہ قیام کرتا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، تو اس احسان کے شکر میں ہی تو یہ سارا کام کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنا احسان کیا، مرتبہ نبوت پہ فائز کیا، اور مزید خوشخبری بھی سنا دی، معافی کی، تو اب تو مجھے چاہیے کہ میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو جاؤں، اور زیادہ شکر گزار ہو جاؤں، اسی لیے تو میں کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے جیسے بندوں پر احسان ہوتے جائیں، ان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں سرگرم ہونا چاہیے، زیادہ چستی دکھانی چاہیے، اور یہ اس پہلی نعمت کا کیا ہو جائے گا؟ شکر ہو جائے گا، پہلی نعمت کا شکر ہو جائے گا۔ تو بہرحال شوال کے روزے ہر حیثیت سے دوسرے نفلی روزوں سے ممتاز ہیں، اور چاہیے کہ ہم یہ روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھیں، جی تسلسل سے رکھیں، وقفے سے رکھیں، لیکن اس مہینے کے اندر یہ 6 روزے پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی رمضان المبارک کے اندر توفیق عبادت کا شکریہ ادا کریں۔ تو روزوں کا شکریہ تو روزوں سے ہو جائے گا، یہ تو 6 روزوں کی بات ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عزت والے مہینوں میں روزہ رکھتا تھا رمضان کے علاوہ، یعنی پورے مہینے کا روزہ کون سے مہینے میں رکھتا تھا؟ جو عزت و احترام کے 4 مہینے ہیں، محرم ہے، جی ذوالحجہ ہے، ذوالقعدہ ہے، یا رجب ہے، تو ان میں سے کسی مہینے کے میں پورے روزہ رکھتا تھا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے بعد یہی 4 مہینے زیادہ محترم ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا، میں نے بتایا کہ میں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے کے پورے روزے رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اینا انت من شوال، بھئی تو حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھتا ہے تو شوال میں کیوں نہیں رکھتا؟ اگرچہ شوال حرمت والے مہینوں میں نہیں آتا، لیکن آپ نے فرمایا شوال میں کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا مطلب وہی ہے کہ جیسے شعبان کے روزے نفلی روزوں میں سب سے ممتاز ہیں، تو پھر شوال کے بھی باقی روزوں سے زیادہ ممتاز ہیں، گویا حرمت والے مہینوں سے بھی اس مہینے کے روزے کی قدر و قیمت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ رمضان کے آگے پیچھے کے مہینے ہیں، رمضان کے آگے پیچھے کے روزے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تا حیات رمضان کے بعد شوال کے پورے روزے رکھے، یعنی صرف عید کے دن کا وقفہ کر کے اگلے دن سے روزہ سٹارٹ کرتا تھا اور پورے شوال کے روزے رکھتا تھا۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ اگر آپ 6 دنوں سے زیادہ کے روزہ رکھنا چاہیں، تب بھی فضیلت سب سے زیادہ اسی مہینے کے روزوں کو ہوگی، اس کے علاوہ پھر باقی مہینوں کے روزے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کہ یہ رمضان کے آگے پیچھے کے روزے ہیں، اور یہ گو نفل ہیں لیکن ثواب ان کا فرضوں جیسا ہے، اور یہ فرض روزوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، اس کے نقص اور عیب کو پاک کرنے والے ہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ عادل خلفاء میں ان کا ایک خاص مقام ہے، بلکہ علماء اہل سنت نے ان کے دور کو خلفاء راشدین کے دور کے ساتھ ملتا جلتا دور قرار دیا ہے، یعنی یا تو ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کا، اور پھر ان کے بعد کہتے سب سے ان ادوار کے ساتھ ملتا جلتا دور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وقت ان کو خلافت کا بہت مختصر ملا، 2-2.5 سال، لیکن انہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پورے سسٹم کو انہوں نے خلافت راشدہ کے سسٹم کے ساتھ مطابق بنا دیا۔ جب انسان کرنا چاہتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، اور نہ کرنا چاہے تو سال بھی گزر جاتے ہیں اور بہانے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، وقت کم تھا، یہ تھا، وہ تھا، خیر انہوں نے کر دیا۔ تو یہ خلیفہ عادل ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کے پاس رمضان المبارک کے اختتام پر صدقہ کی توفیق نہیں، یعنی صدقہ فطر نہیں ادا کر سکتا، مالی پوزیشن کمزور ہے، کیونکہ صدقہ فطر کی غرض و غائب بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ صدقۃ الفطر سے رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، اس صدقے سے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صدقۃ الفطر غریب لوگوں کے عید منانے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس صدقہ فطر چلا جائے تو انہیں خوشی نصیب ہو جاتی ہے، تو اپنے روزے ٹھیک ہو جاتے ہیں، غریبوں کا کام بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کی فلسفی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ اگر کسی کے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق نہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کے بدلے میں بھی روزہ رکھے، اس کے بدلے میں بھی شوال میں روزہ رکھنا۔ تو یہ روزہ صدقہ فطر تو نہیں ہوگا، یہ روزہ صدقہ فطر تو نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں یہ ان کا اجتہاد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفارات میں اور جنایات میں جہاں غلام کی آزادی کو سب سے پہلی پوزیشن دی ہے، فرض کر کے قسم کا کفارہ ہے، کسی نے قسم اٹھائی اور قسم پوری نہیں کی، توڑ دی، تو قسم کا کفارہ سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اگر غلام میسر ہے یا غلام خریدنے کی توفیق ہے یا کسی کے پاس اپنا غلام ہے تو کفارہ میں اس کو آزاد کرے گا، لیکن کسی کے پاس غلام دستیاب نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں نہیں، یا ہیں لیکن وہ خرید نہیں سکتا، مالی پوزیشن نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دے، یا 10 مساکین کو اتنا کپڑا پہنا دے جس میں نماز جائز ہو سکتی ہے، اور کسی کی مالی پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو کھانا یا کپڑا نہیں دے سکتا، تو فصیام و ثلاثۃ ایام، پھر اس کو 3 روزے رکھنے چاہیے۔ تو دیکھا اگر دوسری چیز نہیں ہے تو روزہ اس کے قائم مقام ہے۔ تو اسی سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ کسی کے پاس صدقہ فطر کی گنجائش نہیں تو اس کی جگہ وہ روزہ رکھ لے تو وہ کمی اس طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قتل کا کفارہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غلام آزاد کرو، نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ تو جہاں مالی کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا وہاں روزوں کو اس کا قائم مقام بنایا گیا، تو اس لیے روزہ گویا مالیات کے بھی قائم مقام ہے۔ اور یہ کہ شوال کا روزہ یہ سنت موقدہ کی طرح ہے، اور اس سے رمضان المبارک کے روزوں کی جو کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں میسر فرمایا کہ اس کی توفیق سے رمضان کے روزے پورے ہوئے، اور نہ معلوم اس کے اندر ہماری طرف سے کتنی کمی، کتنی کوتاہی ہوئی، کتنی غفلتیں ہوئیں،
کتنی کراہت کے کام ہم نے کیے، تو لہذا اس کے تدارک کے لیے ایک تو صدقہ فطر کی ادائیگی ہو گئی، اور دوسری چیز شوال کے اب 6 روزے ہیں، تو ابھی کوئی ایسی مشکل بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ عادت پیچھے سے پڑی ہوئی ہے، اور 6 روزے ہیں، وہ اگر پورا کر لیں گے تو سال بھر کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، سال بھر۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، اور شکر ہر نعمت کا ہر وقت آدمی پر واجب ہوتا ہے، اور جوں جوں شکر ہوتا رہے گا تو آگے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا اور نیکی کی توفیق بھی ملتی رہے گی۔ لیکن کسی وقت کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا رہ گیا تو کفران نعمت کی پاداش میں یعنی توفیق نیک عمل کی بھی سلب ہو جاتی ہے، اللہ پھر نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا، تو اس لیے یہ تسلسل باقی رہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ رمضان المبارک چلا گیا، اللہ میاں تو کہیں نہیں گیا، ایک وقت دیا تھا وہ وقت چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس وقت میں جس کی عبادت کر رہے تھے وہ تو موجود ہے نا، وہ تو موجود ہے جی۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہ کیا جائے کہ مقدس اوقات میں جو ہمیں کام کا حکم دیا گیا تھا جی ہم نے وہ کر لیا اور بس، بلکہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اور جس نے اس وقت میں عبادت کا حکم دیا ہے اس کی ذات موجود ہے، اس کی عبادت کا حکم موجود ہے، اور اس کا تسلسل اب ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر فرض عبادت ختم ہوگی تو نفلی کا سلسلہ جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب پیغمبر موت آنے تک عبادت کرتے رہیں، عبادت میں انقطاع نہ ہو، یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی یہ ہے کہ کان عملہ دیمتن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا نبی کریم علیہ السلام کے اعمال کے بارے میں کہ خاص کیا عمل کرتے تھے، یعنی مطلب کہ خاص وقت میں کوئی عمل کرتے تھے دوسرے میں نہیں کرتے تھے، تو ایسی کیا؟ تو آپ نے فرمایا کان عملو دیمتن، حضور علیہ السلام کے سامنے خاص غیر خاص کی بات نہیں، سارے اوقات خاص تھے اور آپ کا عمل ٹوٹنے نہیں پاتا تھا۔ کان عملو دیمتن، آپ کا عمل مسلسل بارش کی طرح ہوتا تھا، مسلسل بارش کی طرح ہوتا تھا، یعنی جس کام کو کیا شروع کیا پھر اس کو کبھی چھوڑا نہیں، چاہے وہ کام نفل ہی درجے کا کیوں نہ ہو، آپ نفلوں کی بھی سخت پابندی فرماتے تھے۔ اگر کسی ایک وقت نفل کام چھوٹ جاتا تو قانونی لحاظ سے تو نفل کی قضا نہیں ہے، سنت کی قضا بھی نہیں ہے جی، لیکن نبی کریم علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ لازم کیا ہوا تھا کہ کوئی نفل یا سنت چھوٹ جاتا ہے ایک وقت تو دوسرے وقت میں اس کو ادا کرتے تھے تاکہ تسلسل قائم رہے، اور جب دوسرے وقت میں اس کو ادا کرتے تو اگلے دن پہلے وقت میں بھی ادا کرتے اور دوسرے وقت میں بھی ادا کرتے، اس کو بھی پھر نہیں چھوڑتے تھے، اس کا تسلسل بھی قائم ہو جاتا تھا، یعنی جو عمل قضا کے طور پہ کرتے تھے اس قضا کو بھی پھر مسلسل ادا کرتے رہتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ عصر سے پہلے تو سنتیں ہیں، نفل سنتیں، لیکن عصر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں مغرب تک، عصر سے مغرب تک کوئی نماز نہیں، یعنی جب تک آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اس وقت تک آپ پڑھتے رہے، لیکن جب آپ نے نماز پڑھ لی اب عصر سے مغرب تک اور نماز نہیں، یہ سارا وقت ویسے ہی نماز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ویسے نماز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیغمبر کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کسی نے دیکھا. جب دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ حضور آپ اوروں کو تو عصر کے بعد نماز سے منع کرتے ہیں لیکن آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قاعدہ قانون تو وہی ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں، لیکن یہ جو میں عصر کے بعد پڑھتا ہوں یہ اصل میں ظہر کی سنت کی قضا ایک دفعہ مجھ سے ہو گئی تھی، اور وہ اس طرح کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک وفد آ گیا تو ان کے ساتھ میں باتوں میں مصروف ہو گیا. مصروف ہوتے 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 سارا ظہر کا وقت چلا گیا. اب وہ وقت چلا گیا تو وہ 2 سنتیں میں نے نہیں پڑھی تھی جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ پھر میں نے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لی، اور اب میں مسلسل عصر کے بعد ان کو پڑھتا رہتا ہوں. یعنی ظہر کے بعد بھی تو پڑھتا ہوں، وہ سنت ہیں، لیکن جو ایک دفعہ میں نے عصر کے بعد بھی شروع کر دی ہے، اگرچہ یہ قضا تھی لیکن میرا طریقہ یہ کہ ایک دفعہ کام شروع کروں تو اس کو چھوڑتا نہیں، تو اس لیے میں مسلسل اب اس کو پڑھتا رہتا ہوں. تمہارے لیے قانون نہیں، یہ خاص میرے لیے قانون ہے، یہ میرا اپنا قانون. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی عبادت شروع کرتے تو پھر اس کو مسلسل کرتے رہتے تھے. کان عمل دیمتن، اس لیے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہر وقت موجود ہے، اس کے احسانات تو ہر وقت ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی انقطاع نہیں. تو ہم کیوں پھر اپنے کام میں انقطاع کریں، کیوں اپنے عمل کو توڑ دیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے مہینے میں جن جن عبادات کی آپ حضرات کو ہمیں توفیق عطا فرمائی، اللہ کی توفیق سے ہوا. اس لیے کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جنہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے جی، لیکن بہرحال نہیں ہوئی، وہ یہ کام نہیں کر سکے. اس کے مقابلے میں ٹوٹا پھوٹا جتنا ہوا اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے عید کے دن دعا مانگی، پھر بھی دعا مانگتے ہیں، رمضان میں بھی دعا مانگتے رہے کہ ہم کیا اور ہمارے عمل کیا، بس آپ نے جو توفیق دی ہے آنے کی، اپنے پاس کھڑے ہونے کی، اب قبول بھی آپ ہی کر لیں. آپ ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں جی، کہ ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، لیکن بہرحال ایک توفیق تو ہوئی نا، آئے وقت لگایا جیسا عمل کیا. اب جب یہ توفیق مل گئی تو اب اس توفیق پر ان اعمال کو جاری و ساری رکھنا، یہ عملی طور پہ شکر ادا کرنا. ایک تو شکر زبانی ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ آپ نے توفیق دی، یہ کام ہوا، لیکن بات اتنی نہیں، بات یہ ہے کہ اس عمل کو اب جاری رکھا جائے. اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد کے خاندان کچھ ایسے کام کرو جن سے شکر ادا ہو، خالی زبانی نہیں، کچھ عمل بھی کر کے دکھاؤ کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو. تو اب عملی طور پہ نوافل جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، تہجد کی نماز یہ ایک بدل ہے تراویح کی نماز کا. تو اٹھنے کی کوشش کریں، اگر فرض کریں کوئی فجر کو نہیں اٹھ سکتا تو بھی عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو یہ بھی تہجد میں کاؤنٹ ہوگا. بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ نہیں جی تہجد کی نماز تو سو کر اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے. سو کر اٹھنے کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کبھی نہیں سوتے تھے تو تہجد نہیں پڑھتے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے. عشاء کی نماز فرض نماز کے بعد تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. بس بہتر یہ ہے کہ رات کی آخری تہائی میں پڑھیں، یہ افضل ہے کہ سو کر اٹھیں اور پڑھیں. لیکن کسی کو آخر رات میں اٹھنے کی امید نہیں ہے تو وہ کیوں محروم رہے، وہ عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعتیں اس نیت سے پڑھ لے، اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا. بس تو اس طرح یہ تسلسل ہو جائے گا تراویح کی نماز کا.
تہجد کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد 2-4 نفل، یہ اس کا. اور یہ کہ گاہ بگاہ اب روزہ بھی رکھتے رہیں، جیسے شوال کے 6 رکھ لیے، آگے ذی القعدہ کے بھی کم سے کم ہر مہینے کے 3 روزے حضور رکھتے تھے، ایام 20، چاند کے 13، 14، 15 کے روزے. یا نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا، کبھی بدھ اور جمعرات کا. مطلب جس طرح آدمی کو توفیق ہے، کسی کو ویکنڈ پہ توفیق ہے تو اس پہ رکھ دے جی، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن ہفتے میں پیر، جمعرات جی، اور مہینے میں ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 کے روزے ہر مہینے میں. اس کے علاوہ جو اور توفیق ہو، اور تلاوت قرآن، جو رمضان المبارک میں انشاءاللہ آپ حضرات نے شروع کیا تلاوت قرآن، سماع قرآن، تو اب تھوڑی بہت روزانہ تلاوت بھی جاری رہے تاکہ اس عمل کا شکریہ ادا ہوتا رہے. نفل پڑھیں کہ اس کا شکریہ ادا ہو، روزے رکھیں کہ روزوں کا شکریہ ادا ہو جی، اور تلاوت کریں کہ تلاوت کا شکریہ ادا ہو، اور ذکر و اذکار جو آپ نے رمضان المبارک میں شروع کیے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جاری رہے. تو یہ کیا ہوگا؟ اس نعمت کا شکر ادا ہوگا عملی طور پر. اور جب نعمت کا شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت کے لیے دروازے کھول دیں گے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ جی. اسی طریقے سے صدقہ خیرات حسب توفیق، یہ نہیں کہ کوئی بڑا صدقہ کر دے، جتنا ہو سکے وہ بھی رمضان میں جیسا شروع کیا اب اس کا تھوڑا تھوڑا تسلسل جاری رہے. تو یہ ہیں ان نعمتوں کی بقا کا ذریعہ بھی اور زیادہ ہونے کا بھی ذریعہ. جب بھی کسی نعمت کا شکر ادا کیا جائے گا، اللہ موجود نعمت کو باقی رکھتے ہیں، اس کو دور نہیں کرتے، اور مزید نعمتوں کا دروازہ اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ عمل ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ اب مستقبل میں ان اعمال کو جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہیں کہ کسی وقت نیک اعمال کی توفیق اللہ ہم سے چھین نہ لے نہ لے. اور عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ لیں گے بھی نہیں جی، لیکن پھر بھی نعمت توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور عملی طور پہ اس کو کرتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کی اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.